بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے ہم آج نیا ناول شروع کرنے والے ہیں۔ تو ناول لے کر آ چکی ہوں حلف جاں، اور اس کی ایپیسوڈ 1 میں تھوڑی لانگ دینے والی ہوں تاکہ تھوڑا سا انٹرو آپ لوگوں کو سمجھ آ سکے، کون کس کا کیا لگتا ہے، کون کس سچویشن میں ہے، یہ سب آپ کو کلیئر ہو۔ تو آج کی ایپیسوڈ لمبی ہے، پہلی ہے، دھماکہ ہے، تو دل تھام لیجئے، سب کام چھوڑ دیجئے، میں بھی آپ کو جلدی سے لے کر چلتی ہوں ناول کی پہلی ایپیسوڈ کی طرف۔ تو کہانی تھوڑی سی الجھی اور مزیدار ہونے والی ہے۔ مین کپل صرف ایک ہوگا، یعنی بہت سارے سینز ہوں گے ان کے، اور کہانی جو ہے وہ ان دونوں کے گرد گھومے گی۔ اب یہ کہانی سچی نہیں ہے، یہ میری امیجنیشن ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کو پسند آتی ہے یا نہیں۔ پہلی قسط سے پتہ چل جاتا ہے کہ ریڈر اس میں کتنی زیادہ دلچسپی لے رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں پھر فرسٹ ایپیسوڈ پہ کیا رسپانس دیتے ہیں آپ لوگ۔ تو میں اب اپنی باتیں جو ہیں وہ ختم کرتی ہوں، اور ہاں ایک مین چیز بتانی تھی کہ جانان کا جو PDF جن کا نہیں اوپن ہوتا وہ ڈائریکٹ میری ویب سائٹ اوپن کر لیں، وہاں پہ جا کے آپ جانان سرچ کریں گے تو وہاں پہ PDF مل جائے گا آپ کو، اتنی بھی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کا نہیں لوڈ ہو رہا تو یہ آپ کے انٹرنیٹ کے ایشو ہو سکتے ہیں، کیونکہ PDF جو ہے وہ ایک دم لو کوالٹی نیٹ پہ بھی ڈاؤن لوڈ ہو سکتا ہے، یعنی اتنی میں نے اس میں لچک رکھی ہوئی ہے۔ تو جلدی سے چلتے ہیں فرسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ پھر میں جانان کہنے لگی تھی، ناول حلف جاں بائی اسمر و مرزا۔ تو دیر کس بات کی، لیٹ سٹارٹ۔ جب اس سے حمل کے بیچ جانی خطرہ لاحق تھا، اینٹی فاسفولیپڈ سنڈروم سے لڑ رہی تھی ہمراہ، اور میں نے بھی آپ دو کو مزید کبھی بچے پیدا کرنے سے منع کیا تھا، تو کیوں کیا آپ دو نے ایک اور بچہ؟ منع کرنے کے باوجود رسک لینے کا شوق تھا آپ کو، ایک کافی نہیں تھا کیا بیٹا؟ اب بچے اور اس معصوم عورت دونوں کی جان خطرے میں ڈال کر سکون آ گیا آپ کو مسٹر ابراہیم الوی؟ کیا ملے گا جب کسی ایک کو کھو دیں گے آپ؟ بھاری مگر برہم آواز اس 17 سال کے بچے کے کان میں بھی پڑی تھی، جو اپنی ماں کی چیخو پکار پر روتا ہوا اسی دروازے سے چپک کر کھڑا تھا جس کمرے میں اس کا باپ، درد سے تڑپتی ماں اور ایک ڈاکٹر عورت سب کھڑے تھے۔ نرسز اور ڈاکٹرز مل کر اس عورت کی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ یہ باتیں اس بچے کو سمجھ نہ آ رہی تھی، کیونکہ اس کی سماعت اپنی پیاری ماں کی آہیں سن اور بھیگی معصوم شربتی آنکھیں اس کی اذیت دیکھنے میں لگی تھی۔ میں نے سوچا شاید اس بار اللہ ہمیں ایک نارمل بچہ دے گا۔ وہ بالکل ٹھیک تھا، ہمراہ بھی ٹھیک تھی۔ 9 ماہ پھر اچانک کیا ہوا؟ کچھ کریں نا ڈاکٹر، میرے بچے کو بچا لیں۔ ان معصوم شربتی آنکھوں نے اپنے باپ کو پہلی بار بچوں کی طرح سے سکتے دیکھا تھا، لیکن اس کی ماں کے لیے نہیں، اس عورت کی کوکھ میں موجود بچے کے کھو جانے کے خوف سے۔ وہ پہلا لمحہ تھا جب اسے اپنے بابا کی روتی شکل بری لگی تھی۔ ٹھیک ہے، باہر جائیں، انیس کو بھی دور رکھیں یہاں سے، ہم کرتے ہیں کچھ، دعا کریں مسٹر ابراہیم، شاید بچہ یا ماں میں سے آپ کو کسی ایک کو چننا پڑے۔ اپنے آپ کو مینٹلی تیار کریں۔ بستر مرگ پر سسکیاں بھرتی ہمراہ نامی وہ عورت شاید ابراہیم کے لیے سب نہیں تھی۔ وہ ڈاکٹر کی بات سنے اپنے روتے چہرے کو ہاتھوں سے رگڑتا تڑپتی ہمراہ کے ماتھے پر جھکا اور اس کی پیشانی چومی، پھر وہ وہاں سے انیس غانم کو گھسیٹتا ہوا نکلا تھا۔ خواب دردناک ضرور تھا، پر ان بند آنکھوں نے اس حقیقت کو جاگتی آنکھوں سے جیا تھا۔ ہڑبڑا کر اٹھنے پر اسے درد کو محسوس کرنے کی مہلت نہ ملی، کیونکہ کوئی دبلا پتلا وجود اس پر حاوی ہو کر لیٹنے کے انداز میں سو رہا تھا۔ وہ انیس غانم الوی تھا، بلیک شرٹ میں ملبوس، جس سے اس کی مسلسل ٹرین باڈی نمایاں ہو رہی تھی۔ چوڑے شانے، کسی ہوئی بازو اور ٹرائسپس، مگر اس کے شانے پر چڑھ کر سویا آج ہی 14 سال کا ہوا دین اس کے سوئے خواص یکدم جگا گیا۔ انیس نے ذرا سا اپنی گردن اوپر کرے ادین کے سونے کا انداز دیکھا۔ ایک ٹانگ بھی وہ پوری بھائی کی ٹانگ پر رکھے ہوئے سو رہا تھا۔ وہ کبھی بھی ادین کو اپنے پاس سونے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔
کیونکہ اسے اپنے قریب کسی کو بھی لانے کی عادت نہ تھی، مگر کبھی کبھی جب عدین الوی خواب میں ڈر جاتا تو وہ بابا کے پاس چلا جاتا، لیکن اگر ابراہیم گھر نہ ہو یا میسر نہ ہو تو مجبوراً انیس کے پاس آ جاتا تھا، اپنی گال پر ایک چپکنے والی چٹ لگا کر جس پر اس کمرے میں آنے کی وجہ درج ہوتی تھی۔ اس وقت بھی انیس کی نظر اس کی گال پر لگی چٹ پر گئی تو وہ واپس لیٹا بھی اور بہت آہستگی سے ہاتھ بڑھا کر عدین کے چہرے پر چپکی وہ چٹ اتاری تاکہ اسے چوبن نہ ہو۔ بابا نے روم لاک کر رکھا ہے، ان کے دوست جمع تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا بھائیو، بس تبھی آپ کے پاس آ گیا، مجھے اٹھا کر کمرے میں مت لٹا کر آئیے گا۔ اس چٹ کو زیر لب پڑتے انیس نے ایک نگاہ دین کے بے فکر نیند سے بڑے چہرے پر ڈالی اور چٹ کو ہوا میں لہراتے سائڈ پھینکا، پھر اپنی بینی مضبوط بازو پھیلائے ہاتھ کو سائڈ ٹیبل سٹینڈ تک روکتے فون اٹھایا۔ کمرے کی کھڑکیوں پر گرے دبیز پردوں سے معلوم ہونا مشکل تھا کہ باہر کیا وقت ہو رہا ہے، لیکن فون کی سکرین پر لکھے صبح کے 9:30 کے وقت کے ساتھ لکھی 11 دسمبر کی تاریخ یکدم ہی انیس کی آنکھوں میں خون اتار گئی۔ اب وہ سمجھا یہ عدین رات اس کے پاس کیوں آیا تھا۔ منحوس دن۔ کچھ لمحے عدین کو دیکھنے کے بعد انیس نے اس کی بازو اور ٹانگ اٹھا کر خود سے پرے رکھی اور اپنی جگہ 2 تکیوں کو عدین کا سہارا بنائے اٹھ بیٹھا۔ پیر زمین پر بچھے قالین پر اتار کر رکھے انیس نے اپنے سر کے بالوں میں بھاری لمبی کھردری انگلیوں کو پھیرا، پھر فون وہیں سٹینڈ پر رکھتا اٹھا۔ وہ گندمی مگر آگ لگا دیتی رنگت اور پرسنالٹی کا مالک تھا، دراز قامت، مضبوط اور سخت مزاج 31 سالہ نوجوان۔ مسکرانا یا ہنسنا اس نے سیکھا ہی نہ تھا، چہرے کے حد و حال کھچے رہتے جیسے ان کا تناؤ پیدائشی ہو، کثرتی وجود، شرابی آنکھیں، سبھی پیشانی، گھنے سیاہ بکھرے بال اور چہرے پر غیر گنجان بیئرڈ جسے وہ ہلکی تیز کرتا رہتا تھا، مضبوط سینہ اور چست بدن جیسے کوئی کمی نہ ہو، چٹان سا سخت اور مضبوط۔ عدین کے لیے کمرے کی رہی سہی مدھم روشنی بھی ہو جائے، وہ جیسے ہی اپنے کمرے سے نکلا پورے الوی مینشن کی ہوتی سجاوٹ اور ہر جانب ہوئی چہل پہل پر انیس کے جبڑے تن گئے۔ اس نے باہر نکل کر لیونگ ایریا میں آ کر رکتے وہاں سجاوٹی کام کرواتے ملازمین کو ایک سخت نگاہ کے اشارے سے دیکھا، جس پر وہ اپنا کام روکتے چند سیکنڈز میں اپنی شکلیں اس کے سامنے سے گم کرتے رفو چکر ہوئے، جبکہ کچن ہال کے مڈ میں اپرن پہن کر خود ہی بیک کیا کیک آئسنگ سے سجاتے ہوئے 55 سال کی عمر میں بھی جاذب و ہینڈسم دکھائی دیتے ابراہیم الوی کچھ گنگنا رہے تھے، پر ماحول پر طاری ہوتے عجیب و غریب سناٹے کو محسوس کرتے ان کا آئسنگ کرتا ہاتھ میکانی طور پر رکا، پھر نظریں اٹھیں۔ انیس نے کیک کو حقارت سے دیکھتے اپنے قدم ہال کی جانب بڑھائے۔ میں نے اس کے لیے کیک بیک کیا ہے، بس فائنل کام جاری ہے، وہ خوش ہوگا۔ انیس کی آنکھوں میں پھیلی وحشت دیکھتے ابراہیم نے جیسے اپنے ڈر کو چھپانے کی بھرپور کوشش کی، یہ ڈر کہ انیس آج کے دن نہ خود خوش ہوگا نہ کسی اور کو ہونے دے گا۔ اس کو خوشی رات آپ کا کھلا کمرہ دیتا، پر آپ کے لیے کمرہ لاک کر کے دوستوں کو کمپنی دینا زیادہ اہم تھا، یا پھر کوئی لڑکی ہوگی جو آپ کا من لگا رہی ہوگی، ڈپریشن سے نکلنے میں مدد کر رہی ہوگی۔ کہا تھا نا جب تک وہ 18 کا نہ ہو جائے آپ اپنا کمرہ لاک نہیں کریں گے۔ میں کبھی گھر ہوتا ہوں کبھی نہیں، کسی دن اگر اسے ہم دونوں نہ ملے تو کیا ہوگا اس کا؟ آپ کو یہ گھر دیا ہے، عیش و عشرت دیا، ہر سہولت دی، اور بدلے میں صرف دین کی دیکھ بھال مانگی تھی، وہ تک نہیں ہو رہی آپ سے۔ یہ کیک نہ اس کی خوشی ہے نہ میں اسے ایسی کھوکھلی خوشی پہنچنے دوں گا۔ ایک ایک حرف میں صرف غصہ بھرا تھا۔ اس سے پہلے انیس اس کیک کی دھجیاں بکھیرتا ابراہیم سینہ تانے اس کے سامنے آ جمے، جس سبب کیک انیس کے ہاتھ سے بچ گیا۔ وہ اتنا سب سن کر یہ سب دھونس چپ چاپ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تم اس کی خوشیوں کے دشمن ہو، تم اس سے جلتے ہو کہ وہ فزیکلی ٹھیک ہے، تمہارے جیسا نہیں، تبھی اس تک پہنچتی ہر خوشی کے بیچ کھڑے ہو جاتے ہو۔ لاک تھا کمرہ کیونکہ میری بھی ایک پرائیویٹ لائف ہے انیس غانم الوی، جو میں نے اپنی محبت ہمراہ کے لیے بھی قربان نہیں کی تھی، تو تم دو کے لیے کیسے کر دوں؟ پچھلے 13 سال سے تم اس کی ہر برتھ ڈے برباد کر رہے ہو۔ بہت ہوا، اس بار نہ صرف وہ کیک کاٹے گا بلکہ یہاں جشن بھی ہوگا۔
ابراہیم الوی کی آنکھوں میں دگنا غصہ، جلن اور تھکاوٹ تھی، کیونکہ وہ عدین کی خوشی برباد ہوتا دیکھتے دیکھتے تھک چکے تھے۔ انیس نے عزیت سے مسکرا کر بابا کو دیکھا، جیسے ان کی آنکھوں کو دیکھ کر ہی نوچ رہا ہو۔ اسے وقتی خوشیوں کا عادی نہیں ہونے دوں گا۔ آپ کو جو سمجھنا ہے سمجھے، جیلس کمینہ ظالم بھائی، جو دل چاہے مجھ پر اگلے، پرواہ ہی کس سے ہے، لیکن اسے ایک دن بتا کر رہوں گا کہ ہماری ماں کی موت کی اصل وجہ کون ہے۔ اگر آپ نہیں چاہتے یہ اسے ابھی پتا چلے تو رکوائیں یہ سجاوٹ، اس کے اٹھنے سے پہلے سب گند ہٹ جانا چاہیے، اور یہ کیک بھی پہلی فرصت میں کچرے میں ڈالیں، سمجھ گئے آپ بابا؟ وہ نہ تو سنتا تھا نہ کچھ سمجھتا تھا۔ کبھی کبھی اس بچے کے لیے ابراہیم پیروں کلستا تھا کہ یہ اس کے کس گناہ کی سزا ہے۔ اس وقت بھی ابراہیم کا بس نہ چلا وہ انیس کو کچھ کر دے۔ گند، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ یہ رز کچرے کی نظر کروں؟ اصل کچرا تو تمہارے دماغ میں بھرا ہے، نہ تو یہ سجاوٹ رکے گی نہ یہ کیک کہیں جائے گا۔ تم جا سکتے ہو، رنگ میں بھنگ ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں انیس، اس بار میں تمہیں کچھ برباد کرنے نہیں دوں گا۔ ابراہیم نے انگلی ہوا میں لہراتے سخت الفاظ اور دو ٹوک انداز میں انیس کو خبردار کیا، مگر اس کی پرسکون نظریں کیک پر یوں گڑی تھیں جسے وہ کیک نہیں، کوئی موذی جانور ہو جسے بس موقع ملتے ہی ٹپکانا چاہتا ہو۔ کچھ آباد ہے کیا؟ اور کیا برباد کریں گے آپ مزید؟ بات سن لے بابا، مجھے اونچا بولنے پر مجبور مت کریں، میں تمیز سے پیش آ رہا ہوں تو آپ بھی اپنی آسانی دیکھیں۔ وہ ایسے طنز روز کرتا تھا، بلکہ ہر وقت وہ اور ابراہیم کی ذہنی ابتری کی وجہ بھی یہی سب تھا کہ وہ اپنا بنا بنایا بزنس اسی ڈپریشن کے ہاتھوں دیوالیہ کر چکا تھا۔ جو کچھ بچا وہ جوئے میں لٹا دیا، اب ایک فیکٹری کے سوا کچھ نہ تھا جہاں سے بس اتنے پیسے آ جاتے کہ ابراہیم کی عیاشیاں نمٹ جاتی، ورنہ اس گھر اور اس گھر کی ایک ایک ذمہ داری انیس نے بہت سالوں سے اٹھا رکھی تھی۔ وہ کیا کرتا تھا یہ کہانی پھر صحیح۔ ایسا کیا برباد کیا میں نے؟ ہاں، تم ان تانوں اور ملامتوں کے تیروں سے کیوں گھائل کرتے ہو، صبح اور شام دوپہر بلا ناغہ؟ اس بار ابراہیم کی تنگ آ کر آواز بلند ہوئی تھی۔ آپ نے ایک نارمل اور صحت مند اولاد کے لیے میری بیمار اور کمزور ماں کی جان پر رسک لیا تھا اور مار دیا میری ماں کو، کیونکہ میں پیدائشی ہیموفیلک تھا، بیکار اور آپ کی کٹھن آزمائش۔ اس لیے آپ کو ایک اور صحت مند اولاد چاہیے تھی جو آپ کا صحیح معنوں میں وارث اور نسل بڑھانے کی امین ہوتی، کیونکہ میں تو اس لائق نہیں، اور مجھے سنبھالتے سنبھالتے آپ کی بس ہو گئی، اور سوچا ہوگا یہ تو کبھی بھی مر سکتا ہے، ایک اولاد تو ہونی چاہیے مزید۔ لیکن میری ماں وہ اولاد آپ کو دینے کے بیچ مر گئی، میرے نام نہاد بابا، حالانکہ آپ کے پاس چوائس تھی، آپ میری ماں کو بچا سکتے تھے۔ آپ نے اس بچے کو چنا، مجھ سے اور اس بچے سے ماں چھینی آپ نے، اور آپ کی اس خود غرض خواہش نے۔ وہ جس قدر چیخ سکتا تھا چیخا تھا، حالانکہ اسے اتنا اونچا اور سخت بولنے کی اجازت نہ تھی۔ ابراہیم کی آنکھوں میں درد ہی درد اتر آیا تھا۔ کب معافی ملے گی مجھے اس کی؟ کتنی بار کہوں یہ تمہاری ماں کی خواہش تھی کہ اسے ایک اولاد اور چاہیے۔ بس کر دو انیس، مزید یہ الزام، یہ تہمت اور یہ درد نہیں سہ سکتے تمہارے بابا۔ آج بھی ہمیشہ کی طرح ابراہیم نے سسکتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، کیونکہ انیس نے اس کی ذہنی حالت بگاڑ رکھی تھی۔ معافی کے لیے میری موت کا انتظار کریں ابراہیم صاحب، امید ہے وہ دن زیادہ دور نہیں ہے۔ ابراہیم کا دھیان ہٹنے کی دیر تھی کہ وہ بجلی کی سی پھرتی دکھاتا سامنے میز پر رکھے کیک کو ایک ہی ہاتھ کے دباؤ سے زمین بوس کر گیا۔ جب تک وہ زندہ تھا اس گھر میں اس کے چھوٹے بھائی کی یہ سو کالڈ برتھ ڈے ہونا ممکن ناممکن تھا۔ یہ دن انیس غانم کی بھی موت کی یادگار تھا۔ اس کی ماں مری تھی، وہ آج کے دن کی ہر خوشی برباد کر چکا تھا۔ فرش پر گرے کیک کو اذیت سے دیکھتے ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے نکلتے آنسوؤں کو انگلیوں کی پوروں سے رگڑا، پھر گردن اٹھا کر ایک دلخراش نظر انیس پر مرکوز کی۔ اسے بھی مار دینا ایک دن انیس، پھر لے لینا مجھ سے اپنی ماں کی موت کا بدلہ، شاید پھر تمہارا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، تمہاری یہ حرکتیں دین کو ختم کر دیں گی، تمہارا حسد نکل جائے گا اسے، تم جیسا بھائی خدا کسی دشمن کو بھی نہ دے۔ خوش ہو جاؤ آج کا دن ایک بار پھر برباد کر کے، تمہارے محتاج جو ہیں تمہارا حکم ماننا پڑیں گے، بھلے ہم پھر مریں یا جئیں تمہاری بلا سے۔ ابراہیم کے بھیگے اذیت ناک لفظ وہ پتھر بن کر سنتا تھا،
جیسے بظاہر ان لفظوں کا اس پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ ابراہیم روتے ہوئے وہاں سے گئے تو ڈیکوریشن والے نے سامنے رک کر معدب ہوتے ہاتھ باندھ کر سجاوٹی کام کا پوچھا، تو ابراہیم نے کرب سے پلٹ کر انیس کو دیکھا جو اب تک وہیں کھڑا تھا۔ آنکھوں میں آگ لیے بابا کی نظریں آرے جیسی تھیں جو اس کے کلیجے کو انگنت ٹکڑوں میں بانٹ چکی تھیں۔ آگ ہو گئی ہماری خوشی، لعنت ہو ایسے دن پر جس کی منحوسیت اتنے سالوں سے کم نہ ہوئی، اب تک برقرار ہے۔ یہ سب کچھ ہٹوا دو اور یہ کیک پھینکوا دینا شکیل۔ ابراہیم نے اس ملازم کو رندھے ناراض لہجے میں کہتے ہی اپنے بھاری شکستہ قدم اپنے کمرے کی طرف بڑھا دیے، جبکہ انیس نے ایک صفاق و سرد نظر فرش پر اوندھے گرے کیک پر ڈالی جو کافی رقبے تک اپنے ذروں کے سنگ بکھر کر پھیلا ہوا تھا۔ پھر وہ ملازم کو اشارہ کرتے باہر لیونگ ایریا آیا۔ ملازم نے دوڑ کر پاس رکتے کمرے سے لایا اس کا فون انیس کے چوڑے ہاتھ میں تھمایا اور اشارہ ملتے ہی وہاں سے چلا گیا۔ انیس نے 11 بجے کے لیے دین کی انٹری اپائنٹمنٹ بک کروائی۔ وہ کافی دن سے یہاں کا فیمس فٹ بال کلب جوائن کرنا چاہتا تھا اور آج کے دن وہ دین کو اس کی یہ فرمائش پوری کر کے اصل خوشی دینا اس سب برتھ ڈے سیلیبریشن کے دکھاوے سے قدرے زیادہ مناسب سمجھ رہا تھا۔ وہ منفرد تھا، اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ ارد گرد کی توجہ خود بخود اس کی طرف کھنچتی محسوس ہوتی۔ وہ جہاں کھڑا ہو جاتا تھا منظر میں ہائی لائٹ بن جاتا تھا۔ وہ ہر کسی کے لیے نرم نہیں تھا، مگر جنہیں اپنا مان لے ان کے لیے آخری حد تک بے خوف ہو جاتا تھا، جیسے اس وقت وہ صرف دین کے لیے تھا۔ چہرے پر سنجیدگی، آنکھوں میں تیزی اور مزاج میں ایک شور مچاتا تحمل کہ وہ چیختا تو اس کے سنگ منظر چیختے۔ وہ خاموش ہوتا تو فضائیں سکوت و سکون کا مطلب سمجھتی تھی۔ وہ انیس غانم ملوی تھا جسے کچھ کھونے کا ڈر نہ تھا۔ اس کے سارے ڈر ختم ہو چکے تھے، اب وہ دنیا کو ڈرانے کا عادی بن چکا تھا۔ آفس کے ٹھیک وسط میں رکھی خوبصورت لکڑی سے بنی کتھئی رنگ کی میز پر واٹر ڈیفیوزر رکھا تھا، ساتھ ہی پر لیپ ٹاپ جس کی اسکرین کھلی تھی۔ ملحقہ وال گلاس تھی جس سے پورا جم نظر آ رہا تھا۔ بڑی سی کمفرٹیبل کرسی پر وہ انہماک سے کچھ کام کرتی مصروف لڑکی بیٹھی تھی۔ اس کے عقب میں بنی خوبصورت شیلف پر سرٹیفیکیشن فریمز، فٹنس ایوارڈز اور چند سبز پودے چھوٹے چھوٹے گملوں میں رکھ کر سجائے گئے تھے۔ دیواروں پر سافٹ موٹیویشنل کوٹس، جبکہ کمرے کے کنارے میں چھوٹا سا گلاس کے دروازے والا فریج تھا جہاں پروٹین شیکس اور منرل واٹر کی بوتلیں ترتیب سے رکھی نظر آ رہی تھی۔ پورے آفس کی کلرنگ ٹون براؤن اور کریم کلر میں تھی اور روشنی بھی ایسی ہی آویزاں تھی۔ آفس کے فرش پر عمدہ ملکچی رنگوں کی ٹائلز تو تھیں، مگر عمدہ قالین بھی کمرے کی حدود میں بہت دلکشی سے بچھا تھا۔ اس قالین کی سطح پر اپنے پوائنٹڈ ٹو اینکل بوٹس جمائے بیٹھی وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ ارشیا المیر ہاف وائٹ رنگ کا فائن نٹ باڈی فٹ سویٹر پہنے، گردن کے گرد ایک کارمل براؤن اسکارف ڈالے ہوئے جس پر بڑے سفید لگژری برانڈ کے پیٹرن بنے تھے، آف وائٹ ہائی ویسٹ کلاسک پینٹ میں ملبوس جس کا سٹائل سٹریٹ تھا۔ چہرہ ہر قسم کے نرم احساس سے یکسر عاری ہو کر بھی خوبصورت اور دلربا، جیسے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش میں ٹھہرا تناؤ بھی اس کے پیار میں گرفتار ہو کر نرم احساس میں لپٹ گیا ہو۔ گرے آنکھیں چہرے کا حصار پائے ہوئے، اس کی گھنی تراشی بھویں کبھی کسی لمحے اپنی جگہ سے اٹھتی تو اس کا پورا چہرہ اپنی ساخت بدلنے پر مجبور ہوتا۔ مسکارے اور آئی لائنر سے سجی پلکیں بھی نہ دکھائی دیتے براؤن آئی شیڈو کی عکس سے لبریز ہو کر اسے سجا رہی تھی۔ بڑے اور خوبصورت ہونٹوں پر کریمی نیوڈ لپ آئل کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بہت ہی دھیمی بیس ٹون کے ساتھ بلش اور ہائی لائٹر کی بالکل مدھم چڑھانی اس کے چہرے کی قدرتی گلو کو دہکا رہی تھی۔ چہرے کی شارپ جا لائن اور بنا ڈبل چن کے اس کی گردن بھی قدرت کے شاہکاروں میں شامل تھی۔ لیپ ٹاپ کے ساتھ رکھی ریمائنڈر، کھلی نوٹ بک اور اس کے ایک ہاتھ میں پین تھا جس سے وہ اس ڈائری پر کچھ لکھ بھی رہی تھی۔ بہت مناسب حد تک بڑے ناخنوں پر ہوا براؤن ڈسٹی نیل آرٹ لمبی اور خوبصورت انگلیوں کو اور دلکش بنا رہا تھا۔ مڈ فنگر میں ایک چنکی گولڈ رنگ، ویسے ہی ایئر سٹڈ کانوں میں جو اس کے کھلے ڈائی براؤن بالوں کے گھیروں میں لگ بھگ چھپے تھے۔ ایک کلائی میں اوپن گرووڈ گولڈ پلیٹڈ بریسلٹ بھی اس کی لک کو ایک گریس دے رہا تھا۔ پھر ٹیبل کے ایک تیسرے کنارے رکھے ہولڈر سٹینڈ پر پڑا انہیلر،
چونکہ وہ عام حالات میں بالکل ٹھیک رہتی تھی۔ اس لیڈیز جم کی اونر اور ٹرینر تھی، مگر زیادہ دوڑ لگانے، وزن اٹھا لینے یا شدید ذہنی دباؤ میں اسے سانس کا مسئلہ ہوتا تھا کہ اس کا پیدائشی نقص تھا، جس سبب اس کی اچانک پھولتی اور رکتی سانسیں بہتر کرنے کے لیے اسے کچھ میڈیسنز اور بعض اوقات انہیلر استعمال کرنا پڑتا تھا۔ میں آئی کم ان میم؟ میں اندر آ سکتی ہوں میم؟ آفس ڈور کو ذرا سا دھکیل کر اندر داخل ہوتی خاتون نے مکمل اندر آئے بنا دروازے سے ہی اجازت مانگی۔ ارشیا نے اپنی نظریں لیپ ٹاپ سے اٹھا کر سونم پر ڈالی، ذرا سی سر کو جنبش دی، جس سبب سونم اس کی اجازت ملتے ہی نرم مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے سامنے آ رکی۔ یس سونم کہو۔ وہ متوجہ ہوئی، اپنا کام چھوڑ دیا۔ میم کارڈیو سیکشن میں ایک لیڈی کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، ہم نے ابتدائی ریسکیو فراہم کیا ہے، پر آپ بھی دیکھ لیں ایک بار۔ ان لیڈی کو ڈاکٹر نے اسٹیشنری بائک سے دور رہنے کا کہا تھا، پر ان محترمہ نے ہم سے میڈیکل رپورٹ چھپا لی۔ سمارٹ ہونے کا جنون، حالانکہ وہ 2 جوان جہان بیٹوں کی ماں ہے۔ بندہ پوچھے اب سلم سمارٹ ہو کر کیا کریں گی وہ؟ سونم نے باہر ہوتے سنگین اور نازک حالات کی تفصیل ہلکے پھلکے انداز میں دی، جس کے باوجود ارشیا اپنی نشست چھوڑے اٹھ کر چیئر پیچھے سرکا کر آگے آئی۔ سلم سمارٹ ہونا اہم نہیں، فٹ رہنا اہم ہے، شاید ہم انہیں بہتر رہنمائی دے سکیں، آؤ ملتے ہیں۔ ارشیا نے نرم سے انداز میں شدید سنجیدگی کے سنگ کہہ کر اپنی پروکار چال کے سنگ قدم آفس ایریا سے نکالے ہی تو اس کی یہ دفائر لیڈی نام کی دنیا جگمگاتی ہوئی اس کے سامنے تھی۔ اس جم کے ٹوٹل 6 سیکشن تھے، کارڈیو سیکشن بھی انہی میں سے ایک تھا۔ سونم اور ارشیا جب تک کارڈیو سیکشن کی ریسٹ روم تک پہنچے، وہ خاتون جن کا نام ابیحہ امیم تھا 2 ہیلپر کے سہارے کی مدد سے اٹھیں، کیونکہ ارشیا المیر ان کی طرف آ رہی تھی۔ اب کیسی ہیں آپ مسز امیم؟ ارشیا ایک متوازن فاصلے پر رکی۔ سونم ہمراہ تھی، جبکہ ارشیا ویسے تو غصے والی نہ تھی، پر اس کا ایٹیٹیوڈ اور گریس اسے غسیل اور سخت مزاج ہی دکھاتا تھا۔ بہتر ہوں، میرے شوہر کہتے ہیں تم بدصورت ہو، کم از کم فگر تو کسی کام کا بناؤ کہ تمہارے قریب آنے کا دل کرے، اور اگر میں بتاتی مجھے میڈیکل ایشوز ہیں تو مجھے اس جم میں انٹری ہی نہ ملتی۔ معافی چاہتی ہوں ارشیا صاحبہ۔ وہ خاتون اس ڈر میں گرفتار تھیں کہ ان کو اس ہائی ریٹڈ جم سے اب ہر سود چھٹی دے دی جائے گی، جبکہ ارشیا نے اس عورت کی آنکھوں کا اصل دکھ کچھ دیر پرکھا۔ 2 بیٹے دینے کے باوجود آپ ان کو بدصورت لگتی ہیں، حیرت ہوئی سن کر۔ میرے خیال میں آپ بہت دل فریب خاتون ہیں ابیحہ صاحبہ، اور آپ کا فگر اس عمر کے حساب سے بہت ہی بہتر حال میں ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خوبصورتی یا بدصورتی ہم میں نہیں، ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے۔ ارشیا جو اپنی ٹیم کو مینج کرتی تھی اور یہاں آتے لوگوں سے اس کی اتنی بات چیت نہ ہوتی تھی، آج سخت کے بجائے سورت سمیت اس کی ہر ٹیم ممبر کو نرم لگی، کیونکہ وہ ایسی ہی تھی، دھوپ چھاؤں سا مزاج، اپنے اندر کی کمیاں اور کمزوریاں چھپانے کو گڈ گرل سے بیڈ گرل بڑھنے والی ارشیا المیر، جسے لگتا تھا اچھے لوگوں کو سب توڑتے ہیں پر برے لوگوں سے سب پناہ مانگتے ہیں، نہ چاہ کر بھی مہربانیاں عیاں کر دیا کرتی تھی، کیونکہ ہماری ذات کے رنگ چھپ ضرور سکتے ہیں، مٹ نہیں سکتے۔ تو کیا آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گی؟ کیونکہ یہاں انٹری کے جو رولز ہیں میں نے اس میں سے ایک کو توڑ دیا، یعنی اپنی میڈیکل ہسٹری چھپا لی۔ پلیز ایسا مت کریں، میں نے یہاں آنے کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ ابیحہ کا خوف اب بھی جوں کا توں تھا۔ ارشیا نے ایک نظر سونم کی جانب دیکھا، پھر دوبارہ ابیحہ کو دیکھنے لگی۔ ہرگز نہیں، آپ کو آپ کی صحت کے حساب سے ٹریننگ کروائی جائے گی مس ابیحہ۔ چونکہ ابھی آپ ہیوی ایکسرسائز نہیں کر سکتی تو ہم وارم اپ سٹیپ سے آغاز کریں گے، پھر جیسے جیسے آپ کا اسٹیمنا بڑھے گا آپ اپنی من پسند ہر مشین یوز کر پائیں گی، پھر سونم آپ کو گائیڈ کریں گی، جبکہ ہماری پوری ٹیم ہر طرح کی سپورٹ کے لیے تیار ہے۔ وہ نرم گو تھی، سامنے والے کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ پرکھتی تھی کہ اس چہرے کے علاوہ اس انسان کے اندر دل میں کیسی کیسی ہلچل مچی ہے۔ ابیحہ کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تھینک یو سو مچ ارشیا میم، آپ کے بارے سنا تھا بہت زیادہ سخت ہے، پر میں نے ایسا نہیں پایا، جیتی رہیے۔ وہ ان کی دعائیں ایک جنٹل مسکراہٹ کے ساتھ وصول کرتی سونم کو اشارے میں یہ سب ہینڈل کرنے کا کہے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ ابیحہ امیم نے تب تک ارشیا المیر کو دیکھا جب تک وہ وہاں سے اوجل نہ ہو گئی۔ یہ شادی شدہ یا منگنی شدہ تو نہیں، میں تو سوچ رہی اس کو اپنی بڑی بہو بنا لوں۔ سونم ان کو باہر کچھ وارم اپ چیزوں کے بارے بتانے لائیں، تبھی ان خاتون کی بات پر رک کر ابیحہ صاحبہ کا چہرہ خوانک بنی دیکھنے لگی۔ یہ آپ کو کہاں سے بہو میٹیریل لگی میم؟
یہ تو بیٹی مٹیریل بھی نہیں ہے. آئے دن ان کی موم سے ہوئے فیملی کلیش نیوز پیپرز میں آتے رہتے ہیں. سونم کے افسوس سے بتانے پر ابیحا نے بھی افسردہ ہوتے آفس کے بند دروازے کو دیکھا. اچھا کون ہے اس کے پیرنٹس؟ وہ ارشیا میں دلچسپی لے رہی تھی. بابا کو تو نہیں پتا، نہ آج تک کوئی بھی پتہ لگوا سکا. ان کی مام سوہا سومرو ہے، جانی مانی ایشیا کی ڈیزائنر ہے، فیمس کلاتھ برانڈ ہے ان کا سیوانی کے نام سے. سونم کی دی تفصیل پر ابیحا کے چہرے پر خوشگوار حیرت پھیلی. سیوانی میرے فیورٹ برانڈز میں سے ہے. یہ تو دیکھو سوشل نہ ہونے کے کتنے نقصان ہوتے ہیں. اب جم جوائن کیا تو سوشلزم کی طرف بھی بڑھوں گی انشاءاللہ. ویسے ارشیا اور اس کی موم کے کس قسم کے فیملی کلیش ہوتے ہیں؟ وہ لوگ واپس کارڈیو سیکشن سے گزر کر دوسرے سیکشن یعنی اسٹرینتھ ٹریننگ زون میں پہنچ چکی تھی. سونم نے پلٹ کر ابیحا صاحبہ کو دیکھا جو زیادہ ہی تفتیش کر رہی تھی. دراصل ان کی موم نے بہت ہی ینگ لڑکے سے دوسری شادی کی تھی. وہ ارشیا سے لگ بھگ 2 سال ہی بڑا ہے. اس کا اسٹیپ فادر رئیس ملانی فیمس بزنس مین ہے، جوہری ہے بہت کمال. بس تب سے نیوز پیپرز میں ان کے فیملی کلیش ہی چھپتے آئے ہیں. سوہا اور رئیس صاحب کا بہت بڑا اسکینڈل آیا تھا کہ دونوں کا خفیہ افیئر ہے. بہت کنٹروورسی ہوئی تھی اور پھر دونوں نے اپنا تعلق مزید نہ چھپاتے اپنے تعلق کو پبلک کیا اور شادی ڈکلیئر کی تاکہ مزید بدنامی نہ ہو سکے، کیونکہ دونوں کا بہت نام تھا. سونم کی تفصیل مکمل ہوئی تو ابیحا کے اندر کا تجسس کا کیڑا بھی سکون پا گیا. لیکن اس عورت کی ارشیا میں ہوتی دلچسپی پہلے دن ہی بڑھ چکی تھی. ارشیا واپس آفس میں پہنچی تو گرینی کے فون پر آتی کال نے اس کے چہرے کے سندر خدوحال میں ایک پیار بھر دیا. ننی کیسی ہیں آپ؟ ارشیا نے فون پر آتی کال اٹھاتے ہی مسکرا کر پوچھا، جبکہ اس جانب شماس صاحبہ کے ضعیف چہرے کے خدوحال پھول ہوئے. وہ اس وقت موسم سرما کی سوغات یعنی مالٹوں کو درختوں سے اتار کر ٹوکری میں بھر رہی تھی. آذربائیجان کے اس خوشپوش اور زرخیز علاقے میں شماس صاحبہ کا گھر کسی جنت سے کم نہ تھا. کئی طرح کے موسمی پھل اور سبزیاں اور ان کے بیچ ان کا چھوٹا سا لکڑی کا ہٹ. ایسی زمین جہاں بادل گھروں کی چھتوں کو چھوتے، گھروں کی چمنیوں سے ہر وقت دھواں اٹھتا تھا. دسمبر کے آغاز میں ہی وہاں غضب کی ٹھنڈ تھی. تبھی شماس صاحبہ مکمل پیک ہو کر بھالو بنی تھی. میں بہت اچھی میری جگر گوشے، تو کیسی ہے؟ مالٹے پک گئے ہیں، اب آ جانا، مل کر اورنج کوکیز بیک کریں گے، تیری فیورٹ ہے نا. مالٹوں سے بڑی باسکٹ کو چھوٹی سی ٹیبل پر رکھی شماس صاحبہ نے دھوپ کی تمازت سے لطف لیتے کرسی سنبھالی. پر ارشیا اس گلاس وال کے پاس آ رکی جس سے آدھا یہ بے رنگ اور پھیکا شہر نظر آتا تھا. جلدی آؤں گی ننی، ابھی کچھ کاموں میں پھنسی ہوں. نانوں کی صحت کیسی ہے اب؟ ان کے مہروں کا درد کچھ کم ہوا؟ میں نے جو دوا بیچی وہ کھائی انہوں نے؟ اس کی دنیا جہاں بس ان 2 لوگوں پر ٹکی تھی، اس کی نانی شماس بی بی اور نانو رضی سومرو جو آذربائیجان کے مکین اور سالوں سے رہائشی تھے. اللہ نے ایک ہی اولاد دی، وہ بھی ایسی نافرمان اور بگڑی کہ ان 2 کو اپنی اولاد پر صرف افسوس تھا. یہی نہیں، وہ 2 تو عرصے دراز سوہا کو بھول چکے تھے. ان 2 کی بیٹی اب بس ارشیا المیر ہی تھی. جی پتر، کھائی تھی اور اب اتنی طاقت آ گئی تمہارے نانو میں کہ شکار کے لیے نکل گئے دوستوں کے ساتھ. اب مصیبت مجھے پڑے گی جب ان سمیت ان کے درجن یاروں کے لیے مرغابیاں روسٹ کرنی پڑیں گی. وہ بھولی سی خاتون تھی پر ارشیا کی جان بستی تھی ان میں. وہ بس اپنے نانا جان اور نانی جان کے لیے دل سے مسکراتی تھی. صدقے ان کا اس عمر میں ایسا پرشوق رہنا ہی ان کی صحت و زندگی ہے. ننی آپ بھی چلی جاتی کمپنی دینے کو. رہی بات کچن ورک کی تو آپ اس میں ماہر ہیں، مجھے آپ کی قابلیت پر بھروسہ ہے. میں اس ماہ تو نہیں پر نیو ایئر تک آنے کی کوشش کروں گی کہ وہ آپ کے ساتھ مناؤں. ارشیا اپنی آسانی کے حساب سے ہی عہد کرتی تھی تاکہ نبھا سکے، اس لیے اس نے کچھ ہفتوں بعد کا ہی آسرا دیا اور شماس صاحبہ اسی پر خوش ہو گئی. میری جان ٹھیک ہے، جیسے تجھے آسانی ہو. تیرے لیے ہاتھ سے بن کر سویٹر بیچا ہے میں نے، نانی برانڈ کا، بھورے رنگ میں، تیرا پسندیدہ رنگ. تجھے کل تک مل جائے گا. میں نہ صحیح، میرے ہاتھ کی بنی کوئی چیز بھی جب تجھے حرارت و سکون دیتی ہے تب بھی ایسا لگتا ہے میں اپنے پتر کے پاس ہوں. اپنا خیال رکھ. ضیافت ہوگی آج مرغابیوں کی تو تیری ننی مصروف رہے گی. تجھے ٹیبل سے جا کر تصویر بھیجوں گی، رات کو بات ہوتی ہے. وہ اپنا پیار، اپنی محبت لٹا رہی تھی اور ارشیا کا پورا وجود سکون سے بھر رہا تھا. نانی برانڈ سب سے قیمتی ہے اور آپ کو پتا ہے نا میرا فیورٹ بھی ہے. اللہ آپ کے ہاتھ سلامت رکھے.
رات کو کال کر کے سارے دن کا حوال سنتی ہوں۔ ویسے ایک بات بتائیں، ماما کے لیے آج تک آپ نے کیوں کچھ نہیں بنایا؟ وہ یہ بات آج پوچھ ہی بیٹھی جبکہ سوہا کا ذکر تک شماس صاحبہ کا خون جلا دیتا تھا۔ وہ ہاں کچھ بناتی؟ وہ ٹھہری بڑی برانڈ ایمبیسڈر، فیمس ڈیزائنر، اسے ماں کے ہاتھ سے بنی فالتو چیزوں کی کہاں ضرورت؟ ویسے بھی ہمارا بچہ تو ہے، وہ بے فیض اور سنگ دل عورت ہماری کچھ نہیں لگتی۔ اس کی جگہ کوئی اینٹ پیدا کر دیتی تو کہیں کسی گھر کی تعمیر میں لگتی اور ہم بھی اس اینٹ پر فخر کر سکتے۔ شماس صاحبہ کا لہجہ لغو ہوا تو اس کی سرخائی ارشیا کی آنکھوں تک چلی آئی۔ اللہ ایک دن انہیں اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے کی توفیق ضرور دے گا۔ خیر اپنا خیال رکھیے گا ننھی۔ وہ نرم گو انداز میں یہ موضوع خود ہی سمیٹ گئی۔ شماس بیگم نے اسے ڈھیر سی دعائیں دے کر رابطہ توڑا ہی جب سوہا کی آتی کال پر ارشیا کا چہرہ بھی اکتاہٹ کے اثر میں ڈوبا۔ وہ کال پک کرنا نہیں چاہتی تھی پر مجبوراً کر بیٹھی۔ واپس چیئر پر آ کر بیٹھے، ساتھ لیپ ٹاپ بھی آن کیا۔ تمہیں کہا تھا دن بھر جہاں مرضی رہو پر رات میں گھر آ جایا کرو ارشی۔ رات بھی تم نہیں آئی۔ کیا تمہیں گھر کا سکون اتنا کاٹنے لگا ہے؟ بنجارن کہیں کی باہر کے حالات نہیں دیکھے تم نے کہ کیسے لڑکیاں دن دہاڑے غائب ہو جاتی ہیں؟ تم غائب ہوئی تو وہ ناشتے کے لیے سجتی ڈائننگ ہال کی ٹیبل دیکھتی دل فریب اور بے باک حسینہ سوہا سومرو تھی، جس کو ملازمین سے رات ارشیا کی غیر موجودگی ابھی معلوم ہوئی تو بیٹی کا خیال آیا، ورنہ رات وہ اپنے نوجوان شوہر رئیس کے ساتھ مووی نائٹ کے مزے لینے اور ساتھ وقت گزارنے میں مصروف بیٹی کو یکسر فراموش کیے رہی تھی۔ تو آپ میرے بابا کو میرے نام پر لوٹیں گی کیسے، ہے نا؟ ارشیا نے ماں کی بات کاٹ کر بڑی شفافیت سے خود بات مکمل کرتے سوہا کے چہرے پر بھی سختی لائی۔ اتنا وہ معصوم ہے نہیں کہ اس کے لٹنے پر غم کیا جائے ارشی، تو اسے جو ہم لوٹتے ہیں یہ ہمارا حق ہے۔ بھولو مت اپنی بیٹی اپنے جائز ہون یعنی تمہیں وہ دنیا سے چھپائے رکھنے کی قیمت ادا کرتا ہے مجھے، تاکہ میں اس سے اپنے اور تمہارے رہے رشتے کو بھول جاؤں، تاکہ اس کی پہلی شادی اور ساکھ بچی رہے، اس کا سیاسی کیریئر اور کاروباری شادی محفوظ رہ سکے، جس سبب وہ ملک کے بڑے بڑے رئیسوں اور امیروں میں شمار ہوتا ہے۔ وہ بھی ان پیسوں کے بدلے ہم سے بہت کچھ وصول کر رہا ہے۔ یہ قیمت اس کی تباہی کو ٹالتی ہے اور ہمارا حق ہے۔ کون والی وارث ہوتا ہمارا اگر میں نے یہ سٹیپ نہ لیا ہوتا؟ سوہا کی یہ ساری باتیں ارشیا کو صرف فضولیات ہی لگتی تھی، ورنہ اگر ارشیا چاہتی ایک لمحے میں اپنی ماں کو دھتکارنے والے اس امیر آدمی کو تباہ کر سکتی تھی منظر عام پر آ کر، لیکن اس کی ماں بھی مظلوموں میں شامل نہ تھی، تبھی وہ نیوٹرل تھی، نہ باپ کے حق میں نہ ماں کے ساتھ۔ واٹ ایور۔ ارشیا کا لہجہ سخت بیزار تھا اور یہ بیزاریت سوہا تک ارسال بھی ہوئی۔ کھاراؤ، کم از کم ناشتہ تو ہمارے ساتھ کیا کرو، ویٹ کر رہی ہوں۔ سوہا نے حکم ذرا نرمی سے دیا۔ آپ کے مینشن سے زیادہ میں اپنے جم میں محفوظ ہوں ماما، اس لیے میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی مجھے دن دہاڑے اٹھا لے گا، اور ناشتہ میں کر لوں گی اکیلی، کسی کے سامنے نہیں کھا سکتی کچھ۔ پھر بھی آپ کے یوں بلانے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا۔ اس رئیس کی شکل دیکھ کر اپنا دن خراب کرنے کا مجھے بالکل شوق نہیں۔ وہ اتنی بدلحاظ بس اسی معاملے میں تھی کہ اس نے اپنے بابا سے دستبرداری اس لیے قبول کی تھی کہ کم از کم اس کی ماں اس کے پاس پوری رہے گی، پر 2 سال پہلے ارشیا سے یہ مان بھی چھن گیا جب سوہا نے رئیس سے شادی کی تھی، اور ان 2 سالوں میں ارشیا نے خود کو اپنی ماں سے رہا سہا بھی دور کر دیا تھا۔ بابا کہو، عمر اور رتبے دونوں میں بڑا ہے رئیس تم سے ارشی، سوتیلا صحیح باپ تو ہے نا؟ سوہا نے اسے اس بدتمیزی پر ٹوکا، حالانکہ شرم تو سوہا کو آنی چاہیے تھی اپنی بیٹی سے 2 سال بڑا شوہر پالتے ہوئے، لیکن اس کی نظریں آپ سمیت ہر عورت کے لیے ہوس سے بھری رہتی ہیں۔ بابا کیا اسے گلی کا آوارہ کتا بھی کہوں تو یہ کتے کی توہین ہوگی، اور مجھے میرے باپ سے مسائل اور نام کی نفرت ضرور ہے، پر میں الگ نہیں ان سے کہ کسی بھی راہ چلتے کو اپنا باپ بنا لوں۔ وہ ترخ کر بولی تھی۔ سوہا سومرو کو اسی جواب کی توقع تھی، پر اس بار ارشیا کے لہجے کی نفرت کچھ سنگین تھی اور یہ بلا وجہ نہ تھا۔ تم ان 2 سالوں میں کتنی کڑوی ہو گئی ہو ارشیا۔ سوہا کا افسوس وہ بھی بے جا۔ ارشیا نے سنا تو پرتحمل ہو کر سہا۔ ہاں، باپ چھن گیا تھا پہلے، پھر ماں بھی ہاتھ سے گئی، کڑوا پن حالی پن کی نشانی ہے۔ ان 2 سالوں نے بالکل کھوکھلا جو کر دیا ہے، لیکن پھر بھی ہم بھرے نظر آئیں یہی برداشت کا تقاضا ہے۔ کچھ برا لگا ہو تو معذرت، رات اگر وقت ملا تو آ جاؤں گی ڈنر پر، ورنہ ٹیک کیئر ماما۔ وہ اپنی آواز کو سخت اور حقارت سے بھرا ہونے سے روک گئی، پر یہ کام ارشیا کے الفاظ نے بخوبی کیا، جبکہ کال بھی خود کاٹ دی۔ نائٹ گاؤن میں ملبوس سوہا نے کئی کٹی کال پر افسوس سے اسکرین کو دیکھا۔
تبھی عقب سے رئیس نے آ کر سوہا کو اپنی بازوؤں میں بھرا، جس سبب وہ جبرن سا مسکرا دی۔ میری بیوٹیفل سی ڈارلنگ، تم ہر صبح پہلے سے زیادہ جوان، حسین اور تر و تازہ لگتی ہو، کیا راز ہے جانم؟ وہ بہکے لہجے مگر کافی کلر لک والا رئیس ملانی، جس کی خوبصورتی ماڈل جیسی تھی، وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ عمر سے بہت بڑی عورت سے شادی کرنے پر اپنے پیرنٹس کو ناراض کر چکا تھا، لیکن ایسے مردوں کو پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ اپر کلاس کے پیرنٹس ان معاملات کے لیے دکھی ہو کر آہیں بھرتے تھے۔ ان کے اپنے کاروبار اور ایکٹیویٹیز تھیں، تو ان دو نے بھی رئیس کو فری ہینڈ چھوڑا تھا، کیونکہ جانتے تھے سوہا کا حسن کا ڈھلنا دور نہیں، پھر رئیس خود ہی اکتا کر واپس پیرنٹس کی جانب لوٹ جائے گا۔ مگر رئیس کیوں دور ہوتا بلا جب اتنی تگڑی عورت ہاتھ لگی تھی؟ راز تمہاری محبت اور یہ نظریں؟ سوہا پلٹ کر رئیس کے حصار میں آئی اور فون سمیت ہاتھ دونوں اس کی گردن کے دائیں بائیں سرکا کر پھیلائے۔ وہ لازمین سامنے ہی ناشتے کی ٹیبل سے جا رہے تھے اور ان کے سامنے ہی رئیس ملانی سوہا کے چہرے پر جھک گیا۔ کچھ بے خود سی گستاخ حرکتوں کے بعد سوہا نے ہی پہلو بدلتے سے یوں صبح صبح ملازمین کے سامنے شروع ہونے پر روکتے دور کیا۔ میری جان، خیر ناشتہ کرتے ہیں، ہماری پیاری بیٹی کو بلاؤ تاکہ فیملی والی فیل آئے۔ کچھ گستاخیاں کرتا ہوا وہ چہک کر خود ہی ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ سوہا بھی فون ہاتھ میں پکڑے پیچھے پیچھے ہی لپکی، جس کا دماغ ارشیا کی باتوں میں ہی اٹکا تھا۔ وہ رات نہیں آئی پھر؟ سوہا کے لیے کرسی ہٹاتے رئیس نے اداس سوہا سے یہ سن کر آئیبرو ایسے اچکائے جسے سے ارشیا کا نہ چبا ہو۔ ہاں ہاں، ہمیں پرائیویسی دینا تو مقصد نہیں ہوگا ہرگز، مجھ سے اور میری شکل سے مسائل ہیں اسے۔ وہ بھی کرسی گھسیٹ کر سامنے ہی بیٹھا۔ سوہا نے اس کی طرف بے قرار ہوتے بیٹھتے دیکھا، جو مظلوم انداز میں اپنی پلیٹ میں آملیٹ کا پیس کٹ کیے رکھ رہا تھا۔ تمہاری آنکھیں جوانی اور شوہی کی مستی سے بھری ہیں، پر اسے ہوس دکھائی دیتی ہے۔ سوہا نے اس کے برے لگنے کو بھام کر سمجھانا چاہا، جس پر رئیس نے پلیٹ میں کچھ ویجز رکھی اور یوں مسکرایا جسے چبھن مزید اندر کلیجے کے پار جا چکی ہو۔ ہوس نہیں، وہ تم سے جلتی ہے، صاف پتہ چلتا ہے۔ ان 2 سالوں میں اچھے سے سمجھ گیا ہوں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔ رئیس کی بات سنے سوہا بھی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا مسئلہ سمجھے ہو تم اس کا؟ سوہا کو رئیس کے خیالات جاننے تھے، تبھی وہ متجسس ہوئی، جس پر وہ ذرا سیدھا ہوا، جبڑے کس لیے، کن پٹی کی رگیں بھی کھینچ لی۔ تمہاری بیٹی کی مجھ پر نظر ہے جان، آف کورس ہونی بھی چاہیے، کہ اسے 28 کا ہو کر بھی کوئی آدمی منہ نہیں لگاتا، اور اس کی ماں ایک شوہر بھگتا کر دوسرے ہینڈسم شوہر کے ساتھ مزے کر رہی ہے، اور وہ بھی جوان اور ہاٹ شوہر۔ دیکھ نہیں پاتی ہمیں ساتھ، تبھی دور رہنا پسند کرتی ہے کہ کم جلے۔ رئیس کی نگاہوں میں ہلکورتی وحشت آج تک سوہا کو کہاں نظر آئی تھی جو آ جاتی، حالانکہ وہ صاف صاف ارشیا کے لیے سوہا میں زہر انڈیل رہا تھا۔ آج بھی صورت کو قصوربار بس ارشیا ہی نظر آ رہی تھی، کیونکہ وہ ایسی ماں تھی جس کی راہ کا پتھر تھی اس کی اپنی بیٹی، جسے وہ سر پھوڑ پھوڑ تھک چکی تھی۔ نہیں، وہ کسی سے جیلس نہیں ہو سکتی۔ سوہا کو سرے سے اس بات سے انکاری دیکھتے رئیس نے جلدی سے اپنے چہرے کے تاثرات سنبھالے، جیسے زبردستی کی شرافت و معصومیت اوڑی ہو۔ تم سے ہو سکتی ہے، لک ایٹ یو، اس عمر میں بھی جان کا ٹکڑا ہو، اور وہ سڑی رہتی ہے، شکل بھی جلی کٹی ہو کر رہ گئی ہے۔ میں تو اس سے 2 سال ہو گئے دوستی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، پر اس سے ہی چپتا ہوں۔ شاید وہ اس لیے بھی نفرت کرتی ہے مجھ سے کہ اسے اپنی ماں بانٹنی پڑی مجھ سے، جو اس کا سب کچھ تھی۔ رئیس نے لہجہ بھی نرم کیا، جیسے وہ خود کو ارشیا کا طرفدار اور ہمدرد پیش کر رہا تھا۔ کوئی اٹیچ تو نہیں تھی وہ مجھ سے کبھی کہ یہ سب سوچتی۔ سوہا کی الجھن جوں کی تو تھی۔ کہو تو اسے کسی آؤٹنگ پر لے جاؤں کڈنیپ کر کے، دنیا کے رنگ دکھاتا ہوں اسے۔ ڈیڈ ڈاٹر ٹرپ چاہیے ہمیں، 2 سال کی ساری غلط فہمیاں مٹا دوں گا، مجھے تو بہت پیاری ہے وہ۔ رئیس کی کمینگی اس کی نگاہوں میں ہلکور رہی تھی، پر نہ جانے کیوں سوہا نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ میری بیٹی سے فاصلہ بنا کر رکھو رئیس، وہ جو بھی کرے میں فی الحال اسے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کا باپ اس کے نام اپنی جائیداد کا بڑا حصہ کرنے والا ہے۔ ایک بار وہ ارشیا کے نام ہو جائے، پھر اس سے ہتھیا کر میں ارشیا کو اس کی نانی کے پاس آذربائیجان بھیج دوں گی، وہیں رہے گی، پھر وہ اور ہم عیش کریں گے۔ سوہا نے سب کچھ سوچ لیا تھا، لیکن حیرت تھی کہ اسے رئیس کی آنکھوں کے اصل خباثت بھرے رنگ ابھی بھی دکھائی نہ دیے تھے۔ یہ وہی ماں تھی جس نے ارشیا کے عوض اپنے پہلے شوہر کو اب تک کروڑوں روپے کے ساتھ لوٹا تھا، اور برا بھی ارشیا کے باپ کو اس کے آگے بنا رکھا تھا، تاکہ ارشیا نامی سونے کے انڈے دینے والی مرغی سوہا کے ہاتھ میں ہی رہے ہمیشہ، جبکہ حقیقت اس سے برعکس تھی۔
اشیا کے باپ کو اپنی بیٹی واپس چاہیے تھی کیونکہ اس کی دوسری اولاد میں کوئی بھی اس لائق نہ تھا کہ وہ کاروبار میں مددگار ہوتا، اور اپنی ہولڈنگز کے لیے اس شخص کو ارشیا المیر چاہیے تھی، لیکن اس کی قیمت طے کرنا اب سوہا کے ہاتھ میں تھا، جس نے ارشیا کے باپ سے یہ قیمت مانگی تھی کہ ارشیا کے بدلے اپنی آدھی جائیداد ارشیا کے سپرد کرے۔ ڈائریکٹ خود نہیں مانگی کیونکہ ارشیا کے پاس جو کچھ تھا وہ سوہا پہلے ہی ہتھیا چکی تھی، جائیداد بھی ہتھیا لیتی۔ جی جناب، تو پہلی ایپیسوڈ میں نے کافی کچھ کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، اب بھی آپ کو نہ سمجھ آئے تو پھر آپ لوگ تھوڑے سے بادام کھا لیجیے گا۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں، دھماکے دار ہونے والی ہے کل ایپیسوڈ میں، باقی جو کریکٹرز ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے۔ آج جتنی میں دے سکی اتنی میں نے دی ہے، کل کے ایپیسوڈ میں کچھ تگڑا ہونے والا ہے، ہمارے ہیرو صاحب اصل میں کیا کرتے ہیں یہ بھی کل سامنے آئے گا، اور اشیا کی جو باپ کی فیملی اور اسٹیپ مدر ہے ان کی فیملی کا بھی میں ذکر کروں گی، ٹھیک ہے، سب کچھ ہوگا۔ تو ملتے ہیں کل کے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا پیارا سا تبصرہ دینا بالکل مت بھولیے گا، بائے بائے۔